بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ وشہداء محمد واولیاء امت علماء ملت اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج ایک نئی موضوع کے ساتھ اور نئی پیغام کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہیں۔ ربیع الاخر شریف کا مہینہ چل رہا ہے، 11ویں شریف کے متعلق اس کی نسبت سے ہم کچھ باتیں 11ویں شریف کے بارے میں کچھ مرضات گزارشات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 11ویں شریف پیرا نبی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے فاتحہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور گھروں پر جھنڈا وغیرہ کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے۔ بالکل لگانا چاہیے، یہ ایصال ثواب ہے، یہ قرب کا ایک ذریعہ بھی ہے، برکتیں اور رحمتیں لینے کا بھی ذریعہ ہے، اور فیضان جو ہے فیضان غوث اعظم سے دعائیں، برکتیں اور فیضان لینے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ لیکن آج ہماری جو سوچ ہے اور ہماری جو خیالات ہیں، جو آج ہم نے 11ویں شریف ہی پر ہی ایک اتفاق کر لیا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر اور دیگر کار خیر کی جو ثواب کی جو چیزیں ہیں، جو کار خیر جس کے اندر بھلائی کے اور بھی کام ہیں، جس کو ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، صرف ہم نے 11ویں شریف پر ہی اکتفا کر لیا ہے۔ اور آج ہم جانیں گے کہ 11ویں شریف ہی کی رقم سے، اس کے پیسوں سے دیگر اور بھی کامیں جو خیر اور بھلائی کے جو ہے اس میں ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ علماء اکرام جو اہل سنت کے مایہ ناز شخصیات اور معتبر علماء ہیں، جنہوں نے اس کے اوپر بھی قلم اٹھایا بھی ہے اور فتویٰ دیا بھی ہے، پوچھنے والوں کو اس کو جواب بھی دیا ہے۔ آئیے ہم پہلے ایک حدیث پاک جو سنن ابن ماجہ کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ حدیث پاک کے ضمن میں اس بات کو ہم سمجھیں گے، پھر اس کے بعد جو علماء کرام کی جو فتویٰ جات جو ہے اس کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی حدیث جو ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، یعنی کہ جو عمل، جو نیکیاں مومن کو بعد موت جو ملتی ہے، جو ثواب ملتا ہے، جو مرنے کے بعد جب مومن مر جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد بھی اس کا عمل، اس کی نیکیاں، اس کی اجر جاری و ساری رہتا ہے۔ لیکن وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سے نیکیاں جو دنیا میں جو اس نے اس کا اہتمام کیا تھا، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ تو آئیے حدیث پاک یہ ہمیں رہنمائی کرتی ہے، وہ علم ہے جسے سکھایا تھا، جسے طلباء کو، طالب علم کو جو علم دین سکھایا تھا، قرآن ہو، حدیث ہو، تفسیر ہو، اچھا جو علم جو سکھایا تھا، جو علم شریعت دین اسلام میں جو فائدہ اور نافع تھا، اس کو سکھایا بھی اور اسے پھیلایا۔ جیسا کہ علماً علمہ ونشرہ، اس عبارت کے زہد نے، یعنی کہ حدیث پاک کے اس لفظ کے تحت میں علماً علمہ ونشرہ، ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کو تعلیم دی ہے، تعلیم سکھایا اور پھیلایا، یعنی کہ پھیلانے کا ذریعہ یہ بھی ہے کہ کتابیں اس نے لکھا بھی ہے، اور کتابیں لکھ کر بھی وقف بھی کر دیا، یا کتابیں خریدا بھی ہے۔ نشرہ کے لفظ سے، یہ عربی کا لفظ ہے جس کے اندر اس کے ضمن میں بھی آتا ہے کہ یعنی علم بھی سکھایا، تعلیم بھی کو پھیلایا، پھر اس کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی لکھی ہیں، اور کتابیں لکھ کر بھی وقف کر دیا، اور پھر یا تو علماء اکرام کی ان کتابوں کو اس نے خرید کر بھی پڑھا ہے اور پھیلا بھی ہے۔ تو اس کے ضمن میں یہ ہے علماً علمہ ونشرہ، اس نے علم کو جس نے پھیلایا ہے، یا علم کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے کتابیں خرید کر وقف کر دیا ہے، یا تو یہ کتابیں جو ہے خرید کر پڑھا ہے اور وہ اس کے ذریعے سے پھیلایا ہے۔ تو یہ ایک اس کے ضمن میں ہے، اس بات کو یہ فرمایا جا رہا۔ اور پھر دوسرا جو حدیث پاک کا جو لفظ ہے، وہ مصحفاً ورثہ، جس نے قرآن مجید لے کر کسی کو وارث بنا دیا۔ اس میں یا ہو سکتا ہے علم شریعت کی کتابیں،
جو علم حدیث کی کتابیں یا علم تفسیر کی کتابیں خرید کر کسی مستحق یا کسی عالم دین کو دے دیا ہے تو بھی اس کا ثواب دلانے والے کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو یاد رکھیے قرآن مجید ہو یا دیگر علم دین کی جو کتابیں، علم شریعت، حدیث اور حدیث کی کتابیں اور تفسیروں کی کتابیں، دین اسلام کی کتابیں خرید کر دینا بھی ثواب کا ذریعہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، جس نے اپنے اولاد کو نیک بنایا، عاشق رسول بنایا، اچھا اور سچا نیک اولاد بنا کر اس کو علم بھی سکھایا، پھر اس کو قرآن سکھایا یا علم دین سکھایا، پھر یہی نیک اولاد جب دنیا میں رہتی ہے، جب تک نیک عمل کرتی ہے، اس والد کو اس کا ثواب قبر میں ملتا رہے گا۔ نیک اولاد کا ذریعہ یہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا او مسجدن بنا ہوں او بیتن لابن السبیل بنا ہو، جس نے مسجد بنائی، اور اس کے ضمن میں ملا علی قاری فرماتے ہیں، اس کی شرح کرتے ہیں، فرماتے ہیں جس نے مسجد بھی بنایا اور مسجد کے اندر علماء کا بھی اہتمام کیا، مدرسہ بھی بنایا، پھر اسی کے اندر خانقاہ کو بھی بنایا اور صلحاء اولیاء اللہ کا بھی اہتمام کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ مسجد بنانا بھی ایک ثواب کی چیز ہے، اور جو بنایا اس کا بھی ثواب اس کو ملتا رہے گا مرنے کے بعد مومن کو۔ پھر اس کے اندر مسجد بنانے کے تحت پھر علماء کو بھی اہتمام کیا، مدرسہ بھی اس مسجد کے اندر بنایا، پھر اس کے اندر خانقاہ کو بھی بنایا، اور خانقاہ کے اندر تمام اولیاء اللہ صلحاء کا بھی اہتمام کیا ہے۔ تو اس کا ثواب بھی اس کو مرنے والے کو، مومن بندے کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ تو یاد رکھیے کہ ہم مسجد بنانے کے ساتھ ساتھ علماء، مدرسہ اور خانقاہ کو بھی بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ او نہرن اجرن، اور جو نہر بھی بنایا ہے، پانی کی پیاس کے لیے لوگ پیتے رہیں گے اور اس کا ثواب اسے ملتے ہیں۔ او صدقتن اخرجہ، نہر جاری کر گیا یا خیرات کیا، جسے اپنے مال سے، اپنے صحت اور اپنی زندگی ہی میں اس نے یہ مال اور پیسہ، یہ تمام نیک کام کیا ہے، اسے ملتا رہے گا۔ تو ناظرین، اس تھوڑی سی گفتگو کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث پاک کے ذریعے سے یہ کار خیر کے ثواب ہے، اور جس طرح سے رسول پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا جو شخص قرآن کریم کی کسی کو لے کر دیا جائے تو وہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس میں کوئی شخص کوئی دینی کتاب اپنے خرچ میں طبع کروا دیا یا چھپوایا ہے، یا قرآن کریم اپنے خرچ پر قرآن کریم کو چھپوایا ہے تو اس کی طبع کروائی، اس کا نشر کیا، اس کو قرآن مجید کو چھاپ کر لوگوں میں تقسیم کیا ہے، تو اس کا ثواب بھی اس کو مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہے گا۔ تو لہٰذا یہ حدیث پاک رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ کار خیر کے ثواب کے کام ہیں، اس کے اندر بھی ہم کو ان کاموں کے، کار خیر کے کاموں میں بھی حصہ لے سکتے ہیں، پیسہ دے سکتے بھی ہیں، اور اس کے اندر بھی اپنا پیسہ لگوا سکتے بھی ہیں۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ یہ ہے کوئی شخص علم سیکھے اور پھر اپنے مسلمان بھائی کو بھی سکھائے۔ دیکھیے آپ، جو علم سیکھتا ہے پھر اپنے مسلمان بھائی کو بھی علم سکھانے کا یہ بھی ترغیب دلا جا رہی ہے۔ کنز العمال میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب یہ باتیں رکھنے کے بعد اب ہم کو آگے بات ہم کو سمجھ میں آئے گی۔ اب کار خیر کے جو کام تھے، جو حدیث پاک ہم نے وہ سمجھایا ہے، کیا کیا تھی اس کے اندر، کیا کیا کرنا چاہیے تھا، جو مومن مرنے کے بعد اس کو ثواب جو اجر ملتا ہے۔ اب فتوی رضوی شریف میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشرح امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال ہوا، کس بارے میں؟ 11ویں شریف کے جو پیسے جو جمع کیا جاتا ہے تو اسی پیسوں سے کھانا وغیرہ کا اہتمام کر کے لوگوں میں، مساکین میں، غربا میں تقسیم کیا تھا۔ لیکن ایک سوال آپ کے پاس آیا، تو یہ آپ کے پاس یہ سوال یہ ہوا کہ ہم کھانا بنا کر مسکین و غربا میں تقسیم کرتے تھے 11ویں شریف کے پیسے جمع کر کے، لیکن اب یہ سال ہم یہ چاہتے ہیں کہ یتیم اور سلطنت عثمانیہ اس وقت، اس دور میں برطانیہ سے جنگ ہو رہی تھی، تو سلطنت عثمانیہ ترکی میں حکومت تھی،
تو ان کی امداد کے لیے یہ 11ویں شریف کے کیا پیسے ہم بھیج سکتے ہیں کہ اس کا سبب ہم مل سکتا ہے؟ یعنی کہ 11ویں شریف کے جو پیسے ہم نے جمع کیا تھا، کھانا بناتے تھے، لوگوں کو تقسیم کرتے تھے، لیکن اب وہی پیسہ ہم سلطنت عثمانیہ کی جو فوج، جو اسلامی فوج ہے، ہم اس کو یہ امداد کے طور پہ یہ پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں کہ یہ 11ویں شریف کا ثواب، یہ حق ادا ہو جائے گا؟ تو اعلیٰ حضرت جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بالکل اس کے اندر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دونوں باتیں اگر نہ ہو تو بہتر ہے، قدر نیاز دے کر تمام قیمت امداد مجاہدین کو بھیج سکتے ہیں، اس کا ثواب بھی نظر روح اقدس حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ پیسہ آپ نے سلطنت عثمانیہ کے مجاہدین اسلامی لشکر کو آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں، وہ پیسہ اگر بھیجتے وقت میں یہ نیت بھی کر لیں کہ اس کا ثواب بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور روح کو ہو، تو لہٰذا 11ویں شریف کے پیسے دوسرے اور کار خیر میں بھی ہم لگا سکتے ہیں۔ اس میں فتوی رضوی جلد 10 ہے اور صفحہ نمبر 3027 ہے صفحہ نمبر۔ اور آپ سے پھر ایک سوال کیا گیا، جو سرکار کی فاتحہ کے لیے لوگ پیسہ جمع کریں، جمع کرنے کے بعد جب موقع محل ایسا آ گیا لوگوں کے پاس تو آپ سے سوال کیا گیا، ایک طالب علم ہے، حنفی ہے، سنی ہے، سید بھی ہے، لیکن وہ طالب علم مدرسے میں پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی تعلیم پوری مکمل ہو نہیں پا رہی ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرکار کے نام سے جو ہم نے فاتحہ کے طور پہ جو پیسوں کو جمع کیا تھا، اس طالب علم کی علم میں دین میں خرچ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بدعقیدہ نہ ہو جائے۔ یہ بھی اس کے اندر سوال ہے، بدعقیدہ نہ ہو جائے، وہ سید بھی ہے، حنفی بھی ہے، قادری بھی ہے۔ تو اعلیٰ جیسے سوال جب کیا گیا تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہ پیسہ اگر اس طالب علم میں لگائیں گے تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا نہیں ملے گا، یا ثواب کی کمی ہوگی، یا ثواب ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ جب اس سے سوال کیے گا تو اعلیٰ حضرت نے یہی تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، جب کھانا کھلاتے ہو تو ایک نیکی سے 10 گنا تک ثواب تمہیں ملتا ہے، لیکن ایک طالب علم کو جب آپ پیسہ اس پر خرچ کرتے ہو، اس کی احانت کرتے ہو، اس کی مدد کرتے ہو، تو کتابیں علم دین جب اس کو سیکھنے کے لیے پیسہ جب خرچ کرتے ہو تو یاد رکھو کہ آپ نے سورہ بقرہ کی اس آیت کو رکھ کے آپ نے فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ اللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اس کا ترجمہ آپ دیکھ لے سکتے ہیں۔ اس میں فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں جو پیسہ خرچ کرتے ہیں، یاد رکھو اللہ رب العزت کم سے کم 1 سے 700 دگنا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کھانا کھلانے میں 1 سے 10 گنا تک ثواب ملتا ہے، دوسرا طالب علم میں جو آپ جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں کہ ثواب میں کمی نہیں بلکہ 1 سے دگنا 700 تک اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو اللہ اکبر، تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کتنا طالب علم کے لیے جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اس کے اوپر مدد کرنے پہ، یہ فاتحہ کے پیسے بھی اس میں بھی خرچ کرتے ہیں طالب علم کے اندر بھی، اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے۔ امجد علی اعظمی صاحب اللہ مدد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارکہ میں بھی یہ سوال ہوا تھا، 11ویں شریف کے پیسے ہم نے جمع کیے ہیں اور اس رقم سے کوئی دوسرا کار خیر کام کر سکتے ہیں، مثلا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، یا کسی غریب رشتہ دار کو کپڑا پہنانا، یا کسی غریب عزیز ہمسایہ کی لڑکی کو شادی براتیوں میں کھانا دے کر یا لڑکی کو کپڑا پہنا دیا جائے، تو کیا یہ کار خیر کا جو ثواب ہے 11ویں شریف کی رقم سے انجام دینا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ جب آپ سے یہ سوال کیا گیا تو امجد اعظمی صاحب اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 11ویں شریف کا ایک نیاز، ایک اصال ثواب ہے، یہ کام بھی ثواب کے کام ہیں، جو دیگر اور بھی کام کرتے ہوں یہ بھی ثواب کی چیزیں، ان کاموں میں صرف کرے اور اس کا ثواب بھی پیران پیر غوث اعظم کی کو نظر کرے۔ بہتر یہ ہے کہ فاتحہ بھی پڑھے، قرآن شریف کی چند آیتیں پڑھے اور درود پاک پڑھ کے پیران پیر غوث اعظم کی بارگاہ میں اور وہ اصال ثواب کر دے، اور یہ پیسوں سے دیگر غرباء کی میں بھی صرف کر سکتے بھی ہیں اور ان کو دے بھی سکتے ہیں، کپڑا ہو، کھانا ہو، رشتہ دار ہو، عزیز و قارب ہو، یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ 11ویں شریف کے پیسوں سے دیگر اور غرباء اور مساکین کو بھی مدد کر سکتے ہیں، کار خیر کے ثواب ہے، اور اس کا ثواب بنیت کرتے ہوئے پیران پیر غوث اعظم کو یہ پہنچے۔ تو لہٰذا یہ تمام چیزیں بھی ہیں، اور دوسری طرف بھی افریقہ سے بھی ایک سوال آیا تھا امجد علی اعظمی صاحب اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں،
تو وہاں پر بھی اچھی خاصی رقم جمع ہو جاتی ہے. لیکن وہاں پر سعودیہ خلیفہ میں لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، نماز روزہ تو ادا کرتے ہیں، لیکن مدرسہ نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم سے ناآشنا ہے. لیکن ہم یہ 11ویں شریف کے جو پیسے جمع ہوئے ہیں، اور اسی پیسوں سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدرسہ بنائیں تاکہ لوگ وہاں کے جو مذہب چھوڑ کر دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ان کو دین اسلام سکھانا ہے. تو کیا ان پیسوں کی 11ویں شریف کے پیسوں سے ہم اس کو کار خیر میں مدرسے میں لے سکتے ہیں؟ کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جب یہ سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی ایک ایصال ثواب ہے، نظر ہے. شیرینی یا کھانے پر سورہ فاتحہ قرآن شریف پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب پیران پیر غوث اعظم کو دلا دے، یہ ادا ہو جائے گا. اور باقی کی جو رقم ہے وہ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو بنیت کرتے ہوئے ایصال ثواب کی نیت سے پہنچا دے، اور اس رقم سے مدرسہ بنا سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ رقم جو ہے لوگوں کے امداد کے لیے کام میں لا سکتے ہیں. آپ نے آگے چل کے یہ بھی فرمایا کہ فقراء اور مساکین کے علاج کے لیے، دوائیوں کے لیے، مساکین اور میت لاوارث ہو، تجزیز و تکفین میں صرف کر سکتے ہیں. تبلیغ اشاعت و اسلام میں اس رقم سے، 11ویں شریف کی رقم سے اس میں کام میں لا سکتے ہیں، امداد کر سکتے ہیں. جب یہ کام حضور سیدنا غوث اعظم کے ایصال ثواب کے لیے کیا گیا تو 11ویں شریف کا مقصد بھی حاصل ہو جائے گا، اور بقدر پیران پیر غوث اعظم کے قلہ شریف درود پاک قرآن کی آیتیں پڑھ کر پیران پیر غوث اعظم کی بارگاہ میں تحفہ نظر پیش کر دیں. الحمدللہ یہ جاری و ساری ہو جائے گا. تو ناظرین، یہ فتوے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء اکرام نے بھی 11ویں شریف کے پیسوں سے دیگر اور کاموں میں ادا کرنے کی اجازت بھی دی ہے، اور اس کا ثواب پیران پیر غوث اعظم کو بھی ملتا ہے، پہنچتا ہے، اور اس سے پیران پیر غوث اعظم بھی خوش ہوتے ہیں. اور خواجہ قمر الدین سیلوی صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے 11ویں شریف کا نذرانہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد کو، کسی فرزند کو میں وہ ہدیہ تحفہ دوں. یعنی کہ جو پیسے جمع کرتے تھے آپ 11ویں شریف کے لیے، انہی پیسوں کو آپ غوث پاک کی اولاد کو 21 روپے یا 11 روپے بطور تحفہ دیا کرتے تھے. یعنی کہ کھانا نہیں بناتے تھے، بلکہ پیسے جو جمع ہوتے تھے آپ پیران پیر غوث اعظم کی اولاد کو بھی 11 روپے یا 21 روپے بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے. تو یاد رکھیے، دین اسلام، دین اور تبلیغ اشاعت اور لوگوں کی امداد کے لیے، مدد کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے پیسہ 11ویں شریف کا ہو یا 12ویں شریف کا پیسہ، یہ رقم جو ہے ان کاموں میں صرف کیا جا سکتا ہے. یہ جائز ہے، بالکل درست ہے. علماء اکرام نے اس کو کار خیر میں شامل کیا ہے، اور اس کا ثواب پیران پیر غوث اعظم کی روح مبارک کو بھی ملتا بھی ہے اور پہنچتا بھی ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لہٰذا یہ خاص کر لینا ہے کہ 11ویں شریف کے پیسے ہی سے ہم کھانا کھلائیں گے اور کھانا ہی کھلائیں گے، دوسری جگہ اور کام خیر کام نہیں ہو سکتے ہیں. یہ خیال بالکل ہی غلط ہے، بالکل ہی غلط ہے. 11ویں شریف کے پیسے ہو یا 12ویں شریف کے پیسے سے دیگر اور کار خیر کے کاموں میں لا سکتے ہیں، اور اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے.